Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting episode of the Revival Experience. These are exciting times جن میں ہم رہ رہے ہیں. ہر دوسرے دن ہمیں ایک وار دیکھنی پڑتی ہے. آپ سب اس کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. اس طرح کا وار تھیٹر شاید پہلے کبھی نہیں سجا. تو اس پہ جیو پولیٹیکل انالیسس ہم آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں. اس کی ملٹیپل لیئرز ہیں. ہر ایسپیکٹ کو ہم آپ کے سامنے کھول کے واضح کرتے ہیں. کچھ عرصے سے تلاش تھی کہ ایک اچھے ایکسپرٹ کے ساتھ بھی ہم بات کریں اس موضوع کے اوپر. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اسٹوڈیو میں ڈاکٹر مجتبیٰ عیسانی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. تو ڈاکٹر صاحب کا تعارف یہ ہے کہ آپ فل پروفیسر ہیں قائد یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس میں. پولیٹیکل سائنس ہی ان کی فیلڈ ہے اور ان کی ملٹیپل بکس بھی چھپ چکی ہیں. ان کی PhD جرمنی سے تھی اور اس کے علاوہ وہاں پہ بھی یہ پروفیسر رہے اور ابھی بھی جو یہ قائد یونیورسٹی میں ہے یہ جرمن جو فورن آفس ہے وہاں سے یہ ڈپیوٹیڈ ہیں وہاں پر. تو ان سے یہ ہم نے ذرا تفصیل سے سمجھنا ہے کہ یہ جیو پولیٹکس کیا چیز ہے اور یہ جو نالج ہے یہ کس طرح آپ کو وہ ٹولز فراہم کرتا ہے, وہ انسائٹ دیتا ہے کہ آپ اصل ریالٹی کو سمجھ سکیں. کیونکہ اس وقت جو کچھ سامنے ہو رہا ہے وہ اصل میں ریالٹی نہیں ہے. وہ ایک فساد ہے جس کے پیچھے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ان معاملات کو ذرا ہمیں دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اور تاکہ ہم اپنے لیے بھی ایک لائحہ عمل بنا سکیں اور پھر ملک و قوم کے لیے بھی ہم دیکھ سکیں کہ کون سا لائحہ عمل زیادہ بہتر ہے. وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے آگے. اس وقت پاکستانی اسٹیٹ اس وقت جو ہے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے اس کو. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان سے ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. پہلے تو ہمیں یہی سمجھائیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے جو نیوز وغیرہ چل رہی ہے اس سے ہم چیزوں کو دیکھیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے. جرنلسٹ بھی اس پہ بات کرتے ہیں, پولیٹیکل انالسٹ بھی بات کرتے ہیں. لیکن ایک جو نالج ہے جیو پولیٹکس یا پولیٹیکل سائنس اوور آل جو ہے ایک ایسا ڈسپلن ہے جو آپ کو بہت سے ٹولز دیتا ہے تاکہ یو کین analyze through these tools, these events and establish connections and give us the real picture. تو اس پہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے, آپ کا فائدہ اٹھائیں گے ہم یہاں اس پوڈ کاسٹ میں, تاکہ پھر ہم اس سے پہلے کہ ہم ابھی اس وقت جو کانفلکٹ ہے ایران اسرائیل کانفلکٹ اس کے اندر جائیں اس کو انالائز کریں. تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں ذرا بتائیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو پولیٹیکل سائنس خاص کر جو ہے وہ ایک ایویڈنس بیسڈ سوشل سائنس ہے, اور اکثر و بیشتر جب پاکستان میں پولیٹیکل سائنس پڑھائی جاتی ہے تو وہ پولیٹیکل تھیوری کی طرح پڑھائی جاتی ہے. لیکن زیادہ جو پریکٹیکل پولیٹیکل سائنس خاص کر جو باہر تحقیقات ہوتی ہے وہ ایویڈنس بیسڈ ہوتی ہے. اب یہ ایویڈنس جو ہے آپ کسی سروے ڈیٹا یا انٹرویوز سے یا کنٹینٹ انالیسز آف میڈیا, سوشل میڈیا, اس کے ذریعے جو ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ ایویڈنس, اور پھر اس کے بنا پہ آپ اپنا ایک انالیسز پیش کرتے ہیں. تو یہ جرنلسٹک جو انالیسز ہوتا ہے اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک واسٹ ایویڈنس کی بنا پر اپنے جو ہے پالیسی امپلیکیشنز دیتے ہیں یا اپنی جنرلائزیشنز جنریٹ کرتے ہیں, اور آپ کے پاس ایک جنرل براڈر پکچر بھی ہوتی ہے جو اکثر و بیشتر جرنلسٹک اکاؤنٹس میں نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے سوشل سائنس میں اور ایک جرنلسٹک اکاؤنٹ میں, کیونکہ جو سوشل سائنس ہے وہ ایک سائنٹیفک میتھڈ فالو کرتی ہے جس میں آپ جو ہیں کچھ ہائپوتھیسز لاتے ہیں, ان کو ایویڈنس کی بنا پر پرکھتے ہیں کہ آپ ریجیکٹ کریں گے, فیل ٹو ریجیکٹ کریں گے. تو یہ سائنس جو ہے نا یہ تقریباً پاکستان میں ایسی پڑھائی نہیں جاتی, اور یہ ایک ہمارے ڈپارٹمنٹس میں بھی زیادہ تر نہیں پڑھائی جاتی, اور اسی میں یہ کوشش کرتا ہوں قائد اعظم یونیورسٹی میں اور خاص کر ریسرچ میتھڈالوجی پڑھانے میں کہ ہم یہ سائنس کو آگے بڑھائیں اور لوگ سمجھیں کہ باہر کیا انالیسز ہو رہا ہے, ہمیں یہ انالیسز کیسے کر سکتے ہیں. جی بالکل, جو بڑی اہم بات آپ نے بتائی کہ ایویڈنسز کی بیس پہ, اور جیسے کہ سائنٹیفک ایک میتھڈالوجی ہے کہ آپ ایک چیز پہلے ہائپوتھیسز آپ لے کے آتے ہیں, لیکن پھر اس کے سپورٹ میں آپ ایویڈنسز کلیکٹ کرتے ہیں, پھر ان ایویڈنسز کی بنیاد پہ پھر آپ ایک پکچر ڈرا کرتے ہیں, اور وہ بھی
اسکروٹنی سے بالاتر نہیں ہوتی، اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، چیلنج کیا بھی جاتا ہے. تو یہ ایک پوری سائنس ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکتے ہیں ریئلٹی کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جب ہم جیو پولیٹیکل انالیسس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل لیئرز ہیں ہر ایونٹ کے پیچھے. اس میں اکنامک لیئر بھی ہے، اس میں انرجی کی لیئر بھی ہے، اس کے اندر سیکیورٹی اور ڈیٹیلنس کی لیئر بھی ہے، پھر اس کے اندر اور بہت سے فیکٹرز ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کتنی لیئرز ہوتی ہیں یہ ٹو اینالائز این ایونٹ، جس کے ذریعے سے ہم کسی ایونٹ کو انالائز کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ ایک ڈیپر کویسچن بھی ہے، اور نارملی ہم کوزیلٹی کو ہم سوشل سائنس میں لینیئرلی دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایک فینومینا کو کوز کر رہی ہیں، اور یہ کافی فیکٹرز ہو سکتے ہیں اکنامک. پھر ہم کوشش کرتے ہیں ان میں سے دیکھنے کے لیے کون سا زیادہ پرومیننٹ کاز ہے، اور کمپیریٹیولی کون سا زیادہ دوسرے کازز کے مقابلے میں کون سا زیادہ پرومیننٹ کاز ہے، اور اس کا آپ انالیسس کر سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چلو اکنامک بھی ہے، سیکیورٹی ریلیٹڈ بھی ہے، یہ سب ہو سکتے ہیں ایک چیز کو کاز کرنے میں، لیکن ہم میری نظر میں اور ایویڈنس کی بنا پر یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، ڈومیننٹ کیا ہے. بالکل، اور یہ سب سے سگنیفیکنٹ ہے. اور سگنیفیکنٹ اور سبسٹینٹیو یہ دو ٹرمز ہوتی ہیں، لیکن کون سا سب سے سبسٹینٹیو کاز ہے سر، یہ آپ ایک رف آئیڈیا آپ کو ہو جاتا ہے ایویڈنس بیسڈ انالیسز میں کہ کیا ہے. اچھا، یہ تو ایک لینئر. باقی آج کل کیونکہ ہر کازیلٹی ضروری نہیں ہے لینئر ہو. جیسے میں آپ کو کہوں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ڈیموکریسی کوز کر رہی ہے، ایسا عین ممکن ہے کہ ڈیموکریسی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ کوز کر سکتی ہے. تو یہ پھر ریورس کوزیلٹی ہو گئی. اب اس کو پرکھنے کے لیے بھی اور ماڈلز ہیں، کیونکہ وہ پھر ایک لینئر ڈائریکشن میں نہیں ہے. تو ایک کمپلیکس ماڈلنگ بھی ہوتی ہے سوشل فینومینا کی. تو یہ ڈفرینٹ ویز ہیں دیکھنے کے لیے، اور ڈفرینٹ میتھڈز ہیں دیکھنے کے لیے کہ کوزیلٹی کس رخ پہ جا رہی ہے، اور کیا چیزیں کس چیز کو کوز کر رہی ہیں. اور یہ انالیسس بہت ضروری ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بھی ایک، کیونکہ آپ نے اس بات سے شروع کیا کہ یہ جرنلسٹک اکاؤنٹس، اس میں کیا فرق ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو بتاؤ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فار ایگزامپل جو آپ کسی انٹیلیجنس ایجنسی میں کام کر رہے ہیں نا، تو آپ بھی چیزوں کو اوور لک کر لیتے ہیں جو ایک اسکالر اوور لک نہیں کرتا، کیونکہ وہ آپ کے پاس ایک براڈر پکچر ہوتی ہے. اور چونکہ وہ ایک بہت وائڈ ایویڈنس ہوتی ہے، تو باہر تو ایسا ہوتا ہے کہ کافی منسٹریز کے اپنے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو یہ سب sort of profound analysis کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں اتنا انالیسس بیسڈ پاکستان میں تو خاص کر نہیں ہے یہ کام. مطلب یہاں پہ زیادہ تر ہیومن انٹیلیجنس، یا اگر باہر کی انٹیلیجنس ہو تو ایمبیسی میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں باہر، وہ انٹیلیجنس پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ انالیسس بیسڈ پالیسی میکنگ بہت فقدان ہے پاکستان میں، اور جو کر بھی رہے ہیں وہ صرف نام کی کر رہے ہیں. بڑا سپرفیشل قسم کا انالیسس ہے کہ بس کیونکہ وہ دوسرے کر رہے ہیں تو تھوڑا ہم بھی نام دے دیا بس کہ یہ ہو رہا ہے انالیسس. حالانکہ انالیسس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل نہیں ہوتی جس اسٹینڈرڈ پہ اسے کیا جانا چاہیے. ڈیفینیٹلی، کیونکہ وہ تو ہم آپ سے ڈسکشن پہلے بھی ہوئی تھی کہ آپ یہاں کے کافی جو اسٹریٹجک تھنک ٹینکس ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ کے تحت آتے ہیں یا پرائیویٹ ہیں، ان کو آپ جانتے ہیں، آپ جاتے بھی رہے ہیں وہاں پر. تو وہ ڈسکشن یہی آ رہی تھی کہ کچھ کوشش ہوئی ہے کچھ ادھر ادھر، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک اس کی ایکڈیمک ریگر چاہیے اس کے لیے وہ نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلہ یہاں اوور آل ہے. اور کیونکہ پاپولر جب ہم اس میں نیریٹو کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو بس کچھ بھی چل جاتا ہے، ادھر سے ادھر آپ نے پکچر بنائی اور پھر چل گیا. پھر یہاں پہ ایک اور لینس بھی ہے جس کو ہم آڈینس کے سامنے رکھتے رہتے ہیں، وہ اسلامک ایسکیٹالوجی والا لینس بھی ہے جو بہت زیادہ پاپولر ہے یہاں پر، کہ جی حدیث میں یہ آیا تھا تو بس اب یہ ہو گیا. تو کئی دفعہ تو تھرڈ ورلڈ وار شروع کروا چکے ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی.
تو یہ بڑا ایک یہاں پہ آبسیشن ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے بس کس طریقے سے. یا دس از دا ایونٹ دیٹ مارکس دی بگننگ آف دا تھرڈ ورلڈ وار, دا گرینڈ وار جو کہ آرمیگیڈن جیسے کہتے ہیں, یا ملمت الکبریٰ. تو یہ مختلف یہاں پہ تو یہ چیز چل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے جو آپ سے یہ سوال کرنے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ ہماری آڈینس کو یہ پتہ چلے کہ there are other more sophisticated tools are available as well to understand this, to understand any event or any aspect of reality in political reality جسے ہم کہتے ہیں, اور وہ کیا جانا چاہیے تاکہ we can really understand کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں آگے کس جگہ پہ جانا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ, اور یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت اوپر سطح پہ یعنی حکومتی سطح پہ بھی یہ مسئلہ ہے, اور نیچے پاپولر سطح پہ تو خیر کچھ بھی چل جاتا ہے, یعنی ایوری تھنگ مارکیٹ از دیئر فار ایوری تھنگ ان دس اسپیکٹ. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ, کہ کافی کچھ عرصے سے پاکستان میں ہیں اور آپ نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں. تھوڑا میں آپ کو یہ ایسکیٹالوجی کے بارے میں جن کو نہیں پتہ, مطلب ایسکیٹالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آخر زمان کی جو نشانیاں ہیں, تو یہ صرف ویسے اسلام اور پاکستان تک محدود نہیں ہے. یہ جو ہے پوری مطلب دوسرے مذاہب میں بھی, چاہے بدھزم ہو, چاہے کرسچینٹی ہو, چاہے جوڈائزم ہو. اور چونکہ ابھی یہ اسرائیل اور ایران کا کانفلکٹ ابھی چل رہا ہے, تو ایک اسرائیل میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے میسیانک جوز, اور یہ نیتن یاہو کا جو کیمپ ہے وہ خاص کر یہ میسیانک جوز, اور وہ جو زیادہ تھوڑے سیکولر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ میسیانک زائنسٹ جو ہیں ہمیں تباہ کر کے رکھ دیں گے, جیسے پہلے اس زمانے میں رومنز آ گئے تھے میسیانک جوز کی وجہ سے, تو واپس وہ تباہ کاری کی طرف ہمیں راغب کر رہے ہیں. تو آف کورس یہ جوڈائزم میں بھی ہے, کرسچینٹی میں آج تک نہیں. وہ آپ 17ویں صدی میں اولیور کرومویل جو تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھائی مسیح آ رہا ہے, اور ہمیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ اقدام کرنے ہیں, بہت جلدی کرنے ہیں. اور داعش کا بھی آپ کو یہی پتہ ہے کہ ایسے ہی کچھ سلسلہ تھا, انہوں نے کہا کہ بھائی ہونے والا ہے آخری مقابلہ, تو آپ سب آ جائیں. اور جن کے پاس کم تھوڑی نالج تھی, ارجنسی کریٹ ہوتی ہے اس سے کہ اب وقت آ گیا ہے. بالکل, اور وہ پھر بھاگ چلے لڑنے کے لیے, اور پھر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا, اور اس سے نقصان بھی بہت ہوا امت مسلمہ کو. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو خلافت بنو عباس کا جو آغاز تھا ادھر اس وقت مہدی کی ڈسکشن شروع ہو گئی تھی. بالکل, اور خاص کر آخر میں جب مونگولز آئے تو اس پہ تو خیر بہت بڑا لٹریچر, کیونکہ اس وقت تو تمام علماء کا بھی یہی تھا کہ بھائی آنے والے وہ آگے ہیں یاجوج ماجوج. اور اس پہ کافی کتابیں, مولا حسن کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے, اور کلام آزاد کی کتاب تھی, بہت لوگوں نے لکھی تھا. تو یہ تو چلتا رہتا ہے کہ بھائی آپ جلدی سے کچھ کام کریں, اور ہمیں آف کورس ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا چاہیے کہ بھائی یہ تو ہوتا رہتا ہے. یہ ڈوم اینڈ گلوم سیناریوز جیسے ہم وہ بہت زمانوں میں کھینچے گئے ہیں, لیکن آپ اپنے انالیسس سے, اپنی سوچ سے, اپنے دماغ سے اور اپنے اسلام سے, جو اصل جو آپ نے بات کی نا کہ جب آپ وہ اس طرح کے سیناریو میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز ہیں وہ پھر ختم ہو جاتی ہیں. پھر یو آر اسٹینڈنگ نو ویئر. تو ابھی بات وہی ہے کہ جو بھی ریئلٹی ہے اس وقت پولیٹیکل ریئلٹی ہے, وی ہیو ٹو کنفرنٹ دس ریئلٹی پراپرلی. تو ہم رہنا تو اس دنیا میں ہے, اور ابھی تھرڈ ورلڈ وار ابھی نہیں آئی. ابھی آپ سب لوگ بھی, آڈینس بھی, آئی ایم شیور کہ آپ نے جب وہ ٹائٹل دیکھا ہوگا تو اوبیسلی اسی امید پہ آئے ہوں گے یہاں پر کہ یہ ہم کوئی بات کریں گے بس یہ کام شروع ہونے لگے. لیکن یہ ہے کہ کوئی بات کہ ایک ریئلٹی, ڈفرینٹ ریئلٹی ہے, پولیٹیکل ریئلٹی, جس کے ساتھ ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں, اور پاکستانی اسٹیٹ کو بھی اس کے ساتھ اب رہنا ہے, ہمیں بھی رہنا ہے اس کے ساتھ. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ڈیپلی کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے, اصل میں اس کے پیچھے پس پردہ کیا حقائق ہے. تو ڈاکٹر صاحب ود دس لیٹس ڈیو ڈیپر انٹو دس کانفلکٹ کہ یہ جو اس وقت ہمارے سامنے یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے ود ان این ایئر. تو آخر یہ کیا ایسا معاملہ ہے؟ آخر ایران جو ہے وہ ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے, یا اس کو جو ہے ڈی نیوکلرائز کرنا ہے, جس طرح بھی معاملہ ہے. یہ کافی عرصے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں.
اور اس میں اسرائیل کا بہت بڑا جو ہے وہ اسٹیک ہے ڈیفینیٹلی، لیکن امریکہ اس میں ہمیشہ انوالو ہوتا ہے. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ڈریگ کر لیتا ہے امریکہ کو ہر اس طرح کے کانفلکٹ میں. ہے کچھ ایپسٹین فائل سے کچھ ہمیں آئیڈیاز تو ہوئے، کچھ ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز سامنے آئے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے. لیکن یہ کیا امریکہ کے اس میں انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں جب وہ اس طرح کے کانفلکٹ میں وہ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی سی بات اب کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو سی دس کانفلکٹ ابھی اس وقت جو ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور پھر کیا اس کا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو. تو ایک جو سمپلسٹک انالیسس ہے، اور یہ میرے خیال سے سب سے پرٹیننٹ انالیسس بھی ہے، کہ ابھی جو دو اسرائیل کے جو ایمز ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ایران کی جو بیلسٹک مسل کیپیبلٹی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور دوسری جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس کو ختم کیا جائے. تھوڑا اس کا پس منظر میں آپ کو دے دوں کہ شروع میں تو آپ کو پتہ ہے جب 1967 اور 73 کی وار ہوئی تو یہ نہ لیبنان تھریٹ تھی اور نہ ایران اس وقت تھریٹ تھا. اس وقت تو عرب سوشلزم اور جو یہ سب بڑے تھریٹ تھے. پھر آف کورس اسرائیل کے لیے سب سے بڑے تھریٹ تو حزب اللہ بن گئی ان کے بارڈر پہ، اور پھر سیریا، پھر یہ جو ایرانی کریسنٹ ہے یہ ان کے لیے سب سے بڑی تھریٹ بن گیا. اور پھر آف کورس ان کا جو انالیسس تھا وہ یہی تھا کہ ان کو کنٹرول کریں. جو اسرائیل کام کرتا ہے وہ ایسے اپنی سیکیورٹی کو سینٹرک سرکلز میں دیکھتا ہے. ایک تو وہ سرکل ہے جو اسرائیل کی نیبرنگ کنٹریز ہیں، پھر وہ سرکل آتا ہے جو عرب کنٹریز کا ہے، ہسٹوریکلی وہ ایک ان کے لیے ایک چیلنج رہا ہے، اور پھر تیسرا سرکل ہے وائڈر مسلم ورلڈ، اور پھر دوسری ورلڈ کی جو کنٹریز ہیں وہ ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو یہ تھا کہ ہم نیوٹرلائز کریں جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں، مطلب ادھر سے تو تھریٹ آ رہا ہے. اس میں دو بڑے تھریٹ تھے، ایک لیبنان میں حزب اللہ، اور پھر سیریا میں بھی حزب اللہ اور ایرانین پراکسیز جو تھیں وہ ان کے لیے مطلب ان دس ایرا یہ سب سے بڑا تھریٹ تھا. تو پھر حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے ان کو پتا تھا کہ حزب اللہ اور وہ جو سیرین میں پراکسیز اس کے پیچھے ایران ہے، تو جب تک ایران کو ٹیکل نہیں کیا جائے گا تب تک یہ ہمیں تنگ کرتے رہیں گے. تو ان کا امیڈیٹ ایم تو یہی ہے کہ ہم لیبنان اور سیریا میں یہ جو پراکسیز ہیں ان کو ایک فائنل کوئی ہو جائے تاکہ ہم مطلب یہ سیکورٹی تھریٹ ہم سے چلا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے آف کورس ان کا پلان کافی عرصے سے بنا ہوا تھا، پہلے حزب اللہ کو اٹیک کرنے کا اور پھر ایران کو اٹیک کرنے کا. پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی اکتوبر 7 کے بعد جو صورتحال پیش آئی تو ان کو لگا کہ یہ اچھا ابھی مومنٹ آ گیا ہے کہ ہم اٹیک کر لیں حزب اللہ کو. پھر آپ نے دیکھا انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ کافی جو ہے زبردست کوئی اٹیک کیا، اور ٹاپ قیادت بھی اور کافی کیپیبلٹیز کو بھی نقصان پہنچایا. ابھی آپ نے سنا ہوگا آج بلکہ کہ حزب اللہ نے کچھ راکٹ فائر کیے ہیں، لیکن وہ والی بات نہیں ہے حزب اللہ کی جو پہلے والی بات تھی. وہ تھوڑا کر رہے ہیں لیکن وہ کیپیبلٹیز نہیں ہیں. اچھا، تو جیسے میں نے اس کی کڑی جو تھی وہ یہ تھی کہ ایران جو ہے یہ مین، اور ایران آف کورس ایک ان کو نہ ہی صرف ایک سیکورٹی تھریٹ لگتا ہے، ایک سویلائزیشنل تھریٹ بھی لگتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایران ایک بڑی پاور ہے، ایک بڑی ہسٹری رکھتا ہے. تو ان کا ہمیشہ سے پلان ضرور رہا تھا ایران پہ اٹیک کرنے کا. آپ نے دیکھا تھا پچھلے دفعہ ایک 12 ڈے وار ہوئی، اس میں ایران نے آخر میں یہ بیلسٹک مسلز مارے اسرائیل کو. اچھا، اس میں سے کچھ اسرائیل کو لگ گئے. اسرائیل اس وقت یہ کانفیڈنس رکھتا تھا کہ ان کا ایک جو لانگ رینج مسلز کا ڈیفینس سسٹم ہے اس کو ڈیوڈ سلنگ کہتے ہیں کہ وہ روک لے گا ایرانین مسلز کو، لیکن کچھ کو نہیں روک سکا. مطلب وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں تھا جتنا آئرن ڈوم ہے راکٹس کو روکنے کے لیے. تو آف کورس ان کو لگا کہ یہ تو ایک لانگ ٹرم تھریٹ بھی. اگر ایران فار ایگزامپل 500 مسلز بیلسٹک مہینے کے پروڈیوس کر رہا ہے تو ہمارے پاس تو پھر
इतनी बैटरीज ही नहीं रहेंगी स्टोर में कि हम ये थ्रेट को काउंटर कर सकें इन द फ्यूचर। और ख़ासकर फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन प्रेसिडेंट आ जाता है जो इतना सपोर्ट नहीं करे इसराइल को जितना डोनाल्ड ट्रंप या उसका प्रीडिसेसर कर रहा है, तो फिर तो हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। हम कैसे बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट को भी, और बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट्स की तरह नहीं होते, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और ऑफ कोर्स काफ़ी डेथ्स में रिजल्ट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स उनका अभी उस वॉर के बाद एक मेन एम ये हो गया कि हमें कुछ भी करके ईरान का ये बैलिस्टिक मिसाइल का थ्रेट जो है इसको न्यूट्रलाइज करना है। और उसके लिए अभी आप देखा होगा 2 हफ्ता पहले भी इरादा था जंग का, फिर लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप को रोक दिया, क्योंकि ट्रंप चाह रहा था कि हम एक लिमिटेड वॉर करें और जैसे पहले की थी और फिर उसके जरिए और ख़त्म कर दें मामले को। लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमने जाना है तो इस इरादे से जाना है कि बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट ख़त्म करना है। और वो ऑफ कोर्स उनकी जो इंटेलिजेंस और जो टारगेट्स जो उन्होंने बनाए हैं, वो ऑफ कोर्स थाउजेंड ऑफ टारगेट्स होंगे, वो 3-4 दिन की जंग नहीं है। वो कम से कम जो एनालिसिस आ रहा है वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते तकरीबन लगेंगे कि अगर हमें, मतलब वो भी एक एस्टिमेट है, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को ख़त्म करना है और वो उनका है। और बाकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो उसका मेरे ख्याल से अमेरिका ने थोड़ी जिम्मेदारी ली है कि वो, क्योंकि वो फुली कैपेबल नहीं है इसराइल के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म कर सकें। वो नंबर आ रहा है 60% इनरिच कर लिया है ईरान ने यूरेनियम। अब पता नहीं, लेकिन जो भी है वो अमेरिका जो है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। वो में क्या पता कम टाइम लगे, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट को तो ये एक मेजर एम है इस वॉर का। ये बड़ी मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये वाला है। बिल्कुल। और अक्सर हम समझते हैं कि आपने सुना होगा कि एक रिजीम चेंज ये एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये एक हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ये मेरे ख्याल से रियलिस्टिकली उनको भी पता है कि ये बहुत मुश्किल है। अब वो उधर बेवकूफ नहीं है, उनको भी ऑफ कोर्स उन्होंने भी तारीख पढ़ी कि रिजीम चेंज इतना आसानी से आना बहुत मुश्किल होता है। अब उन्होंने ऑफ कोर्स आयतुल्ला खामेनी को तो अभी वो नहीं रहे हैं, तो उनको पता है कोई नया लीडर तो आएगा ही आएगा। अब वो लीडर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन उनकी प्रेफरेंस तो होगी कि एक ऐसा लीडर आए जो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लगता हो, वैसे नेगोशिएट कर सकता हो वैसे। लेकिन वो तो हमें 2-3 दिन बाद ही पता चलेगा जब इलेक्ट हो जाए कि क्या पता कि वो नेगोशिएशन करने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। अच्छा, ऑफ कोर्स उनका जो नंबर 1 चॉइस है वो तो रजा पहलवी ही है, क्योंकि वो क्योंकि वो बहुत प्रो इजराइल है और उसकी खैर डायस्पोरा में तो मेरे ख्याल से थोड़ी सपोर्ट भी है, लेकिन ईरान के अंदर कितनी सपोर्ट है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे वो आप अंदाजे लगा सकते हैं कितनी है, लेकिन उनको इस पार्ट का आइडिया है कि वो अभी इमीडिएटली तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, और इमीडिएटली तो मतलब अभी तो मेरे ख्याल से उनका जो एम है, शॉर्ट टर्म एम जिसे आप कह सकते हैं, वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को न्यूट्रलाइज। तकरीबन 2 हफ्ते तक चलेगा मामला, या उससे तो थोड़ा ज़्यादा 3 हफ्ते तक चला जाए, और उसके बाद फिर ये दोबारा से वही थम जाएगा मामला। बिल्कुल, और ये अच्छे से चलता रहेगा आगे। और भी फैक्टर्स हैं कि कितना चल सके। एक तो एक बड़ा फैक्टर होता है ह्यूमन कैजुअलिटीज का। आपने देखा होगा जो सेकंड हिजबुल्लाह वॉर जो 2006 में भी हुई, उसमें एक दफ़ा इजरायली ह्यूमन कैजुअलिटीज जब बढ़ जाती हैं तो इजराइल रुक जाता है वॉर करने में। और ये आपने 12 डे वॉर पे भी देखा, जब बैलिस्टिक मिसाइल्स लगने शुरू हो गए तो इजराइल रुक गया और नेगोशिएट करना चाहा। तो इस सिनारियो में भी वो अब कितनी वो कैपेबिलिटी है, और अभी तक तो एक ही बैलिस्टिक मिसाइल लगा है और एक पार्शली लगा है, तो इतना तो उनको जानी नुकसान नहीं हुआ है। और 3 अभी तक यूएस सर्विस में मरे, तो वो भी इतना नुकसान नहीं हुआ। तो दोनों पहलू हैं कि कितना नुकसान पहुंचा सकें और आपने कितने अपने पे करनी पड़ेगी। और फिर ऑफ कोर्स एक बड़ा पहलू है गल्फ कंट्रीज का अभी जो आया है, क्योंकि ईरान ने
unexpectedly. वैसे मैं आपको ये भी बताऊं कि इतना एक्सपेक्ट उन्होंने नहीं किया था कि इतना वाइडर अरीना ईरान बिछाएगा कि यहाँ तक कि इराकी कुर्दिस्तान में भी ईरान ने भी कर दिया. हाँ, तो इतना ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है. और मतलब इसका ये मतलब है कि ईरान इज़ डेस्परेट. हाँ, इतने इस पे भी आते हैं कि ईरान का क्या था. इससे पहले थोड़ा सा हम चाहते हैं कि अमेरिकन इंटरेस्ट को देख लें कि यूएसए का इसमें क्या इंटरेस्ट है. ये तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो हो रही है, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने भी बात की, एनालिस्ट ने भी बात की कि ये इसमें जो है अमेरिका को ड्रैग कर रहा है इसराइल. ठीक है कि नहीं, वो बल्कि इस दफ़ा भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि हम तो करने जा रहे हैं, तो इसलिए फिर मजबूरन जो है डोनाल्ड ट्रंप को भी वहाँ पे ये बताना पड़ा कि चलो हम भी इसका पार्ट बनते हैं. तो अमेरिका इसमें क्या इंटरेस्ट है? क्या वही जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी पहले, अब तो है उनकी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने वाज़ेह हो रही हैं कि इसराइल का एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन जो भी टॉप लीडरशिप है उसके ऊपर. तो क्या वो उस इन्फ्लुएंस की वजह से है या अमेरिका का अपना भी इसमें कुछ इंटरेस्ट है? अगर है तो वो क्या है? तो पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बताऊँ, ये कंस्पिरेसी थियरी नहीं रही है कि इजराइल का इन्फ्लुएंस अमेरिका पे बहुत ज़्यादा है. वो इस वजह से आपको मैं इसको थोड़ी एकेडमिक लाइट भी दूँ कि पहले ये इसको हम रद्द कर देते थे कि ये कंस्पिरेसी रेल में है. लेकिन आप दो बहुत मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक जॉन मर्शहाइमर, वो टॉप रियलिस्ट स्कॉलर इंटरनेशनल रिलेशंस में, और फिर स्टीवन वॉल्स, जो आप कह रहे हैं कि जो फाउंडर था स्ट्रक्चरल रियलिज्म का. तो जो दो टॉप आप स्कॉलर समझ लें आईआर के, उन्होंने किताब लिखी थी इजराइल लॉबी. अच्छा, बिल्कुल बहुत मशहूर किताब उन्होंने लिखी. और उसकी इम्प्लिकेशन ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि अमेरिका कभी कभी सपोर्ट करता है इजराइल को जब उसका खुद का भी इंटरेस्ट ना अलाइन करता हो. वो इस वजह से क्योंकि जो इजराइल लॉबी है अमेरिका में वो बहुत स्ट्रांग है, और उसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है इजराइल लॉबी का, उन्होंने कहा वो एपैक है, वो अमेरिकन इजरायली पॉलिटिकल एक्शन कमेटी. तो उन्होंने, मैंने जैसे आपको कहा, बहुत ही एविडेंस बेस्ड किताब लिखी, और उन्होंने कहा कि अच्छा उसके क्रिटिसिज्म जो भी आए. जवाब में भी एक किताब लिखी थी, जी, वो क्या नाम, मुझे उसका नाम भूल गया. उन्होंने बिल्कुल इसका एक रिबटल लिखा था. रिबटल, बिल्कुल, और रिबटल भी लिखा. और फिर ऑफ कोर्स दूसरे स्कॉलर्स ने कहा कि नहीं, ये तो इससे भी बड़ी है. ये तो इजराइल लॉबी तो एक एस्पेक्ट है इजराइल के इन्फ्लुएंस का. तो मैं ये पहली बात एकेडमिकली अभी ये जो है कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि इट इज एविडेंस बेस्ड फैक्ट के अभी ये चीज़ है जी कि इजराइल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वील्ड करता है यूएस के ऊपर थ्रू वेरियस मीन्स. अच्छा, अभी ये बात दुरुस्त है कि थ्रू आउट इजराइल्स इंडिपेंडेंस के बाद भी एक अमेरिकन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी एम रहा है इजराइल की प्रोटेक्शन, और वो तो रहा है. लेकिन अभी ये जो ट्रम्प गवर्नमेंट आई, उसका एक जो अपने वोट बैंक और अपनी बेस से ये वादा था कि हम ज़्यादा फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाएंगे, तो सबसे और फिर जैसा आपको ट्रम्प अपनी बेस से बहुत क्लोज है और ये सब बातें भी हैं, और फिर भी ट्रम्प अभी ईरान में चला गया, जबकि काफ़ी लोगों ने उसको एडवाइजर्स ने और ये सब रिपोर्ट्स आई कि पेंटागन ने भी डिले करने की कोशिश की, जो भी करने की, लेकिन फिर भी ट्रम्प चला गया. तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन मार्क्स रेज करता है कि अमेरिका एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में अभी क्यों गया, जबकि वो क्या पता फुली अमेरिकन इंटरेस्ट से अलाइन ना करता हो. क्योंकि ये जो, जैसे आपको बता रहा हूँ, बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट, ये क्या पता आगे जाके यूरोप और अमेरिका थ्रेट बने, लेकिन इस वक्त तो कोई थ्रेट नहीं है. और न्यूक्लियर पे तो आपको पता है कि इमाम खामेनी का भी फतवा था, और इसकी वजह से कुछ लोग का तो ये कहना था कि अगर इमाम खामेनी नहीं होते तो क्या पता ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर लेता. कि तो इनकी वजह से वो थोड़ा स्लो थे, और जब भी निगोशिएशन होती थी वो कहते थे कि ये ऑन द टेबल
एग्रीमेबल है कि आप हमारा न्यूक्लियर ले लें और उसके बदले हमें कंसेशन, जो भी उसके पीछे हिकमत हो, जो भी हो, वो उनको बेहतर पता होगा, लेकिन ये तो उन्होंने पीछे रखा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, और आपको पता है एक दिन अटैक से पहले ओमान ने अनाउंस भी कर दिया कि भाई ईरान तैयार हो गया है आपकी जो न्यूक्लियर से मुतालबे हैं उनको पूरे करने के लिए। तो वाइडर सेंस में तो यही नज़र आ रहा है कि इजराइल जो था उनको एक अच्छा विंडो मिल गया कि ऑफ कोर्स इमाम खमैनी को असैसिनेट करने का उनको एक अच्छा विंडो मिल गया। उनके पास ऑफ कोर्स बहुत अच्छी इंटेलिजेंस गैदरेंस होंगी जिसकी बिना पे उन्होंने कर दिया। और उनको ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको कहा ये बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट तो उनके लिए एक बहुत बड़ा, तो ये दोनों काम जब हो रहे होंगे तो उन्होंने अटैक कर लिया। तैयार तो वो वैसे ही थे, और ये तैयारी जैसे मैंने आपको कहा इस आज की तैयारी नहीं है, काफ़ी सालों की तैयारी है। ये 2006 के बाद तक की तो आप देख लें 19 साल की तैयारी जो है अभी रंग ला रही है। तो ये आप उसको सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं देखें, लॉन्ग टर्म देखें। और इजराइल काफ़ी सालों से चाह रहा था कि ये जो मेन जो वो कह रहा था सोर्स ऑफ करंट सिक्योरिटी थ्रेट है ईरान, इजराइल को उसको एलिमिनेट किया जाए, और वो ईरान है। सही नहीं है। तो खैर जैसे हमने बात की कि बज़ाहिर तो इंटरेस्ट इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं अमेरिका के, लेकिन ये है कि वो इन्फ्लुएंस है और उस वजह से वहाँ पे बहुत आवाज़ें उठती हैं और वो बता भी रहे हैं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं इसराइल के कहने पे। खैर लेकिन एक एस्पेक्ट ज़रूर बताया जाता है कि अमेरिका को, क्योंकि एक चाइना के जो राइज़ के बाद एक थ्रेट है, उसके जो सुपर पावर स्टेटस को एक बहुत बड़ा थ्रेट आ गया है, तो उसको अब रीअफर्म करने के लिए ये वहाँ पे एक लॉबी है या वहाँ के जो टॉप लेवल के पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक तस्वुर ये है कि ये अमेरिका ग्रेट इसलिए है या बड़ा इसलिए कि उसके पास पावर है, उसने पावर एक्सरसाइज करनी है। तो पावर इज़ देयर इफ़ यू एक्सरसाइज इट। तो ये एस्पेक्ट भी बाज़ ट्रंप के साथ लोग जोड़ते हैं कि ट्रंप जो है जो बुली करता है, जो जिस अंदाज में करता है, तो ये उस एडवाइस पे ये सब कुछ करता है या उस एडवाइस पे ये किया जाता है कि टू रीअफर्म द सुपर पावर स्टेटस ऑफ यूएसए। अदरवाइज वो ये फील करता है अमेरिका या अमेरिकन जो टॉप लेवल लीडरशिप है कि वो अब थ्रेट में है। तो ये एस्पेक्ट भी आप कह सकते हैं कि तो चूँकि मैं पॉलिसी वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ और काफ़ी टॉप पॉलिसी मेकर से इंटरेक्शन होता है, तो मेरा हफ्ता पहले ही एक चाइनीज़ फॉर्मर मिलिट्री गाय टॉप थिंक टैंक ऑफिशियल से और उसकी टीम से मीटिंग हो रही थी और हम बात कर रहे थे। हमारा एक प्रोजेक्ट था GCC चाइनीज़ कॉर्पोरेशन पे, और हम तो यही कह रहे थे कि भाई यहाँ पे तो ख़ासकर जो अरब ममालिक हैं वो तो तैयार हैं कि कोई रिप्लेसमेंट आए और जो चाइना को एक ऑल्टरनेटिव समझते हैं। तो उनका आपको क्या पता सरप्राइजिंग लगे, लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया ये बता रहा हूँ कि चाइना इज़ नॉट विलिंग और रेडी टू sort of take care of the security needs of the Middle East currently. कि अभी चाइना ये समझता है कि अभी वो टाइम नहीं है कि जब हम एक ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें मिडल ईस्ट को। तो अगर आप चाइना से होपफुल हैं तो ये प्रॉब्ली एक होप हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अरब ममालिक के लिए वो होप नहीं है जो मुझे लगा। ये पाकिस्तान के लिए सिनारियो डिफरेंट है। तो पाकिस्तान को चाइना बहुत सपोर्ट करता है और आपने देखा कि अभी जो बिल्कुल, तो पाकिस्तान के लिए वो सिनारियो डिफरेंट है, लेकिन दूसरे अरब ममालिक के लिए वो सिनारियो डिफरेंट है कि मतलब मैं तो वो मुझे यही कह रहे थे कि उनकी नज़र में तो चाइना अभी भी और तरक्की कर सकता है और अभी भी डेवलपिंग है, क्योंकि ये चाइनीज़ न्यू ईयर का टाइम था तो छुट्टियां थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि हम अभी अपने अपने इलाकों में आए हुए हैं, चाइनीज़ न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, तो हमारा इंटरनेट देखिए इतना अच्छा नहीं चल रहा। मतलब ये बोलने के लिए कि अभी भी हमारे पास वो कैपेसिटी है डेवलपमेंट की, और हम अभी तक, ये मेरे ख्याल से जनरल आइडिया ये था कि अभी तक
مطلب وہ تھوڑا بہت تو ہیلپ کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایران سعودی عربیہ کی نیگوسیشنز میں چائنا نے بہت کلیدی کردار ادا کیا, مطلب وہ جتنا کر سکتے. لیکن ابھی بھی چائنا جنرلی میرے خیال سے خاص کر اس پالیسی لیول پہ سمجھتا ہے کہ وہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا اتنا ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ میں اور مڈل ایسٹ کانفلکٹ میں. اور وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ ہمارے مطلب کیونکہ تعلقات اسرائیل سے بھی ہیں, تو اسرائیل سے بھی تعلقات ہیں اور مڈل ایسٹ سے بھی تعلقات ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ چائنا اپنے اسرائیل کے بھی تعلقات اتنے خراب کرے گا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ چائنا بالکل ہی ایک اینٹا اسرائیل ملک ہے جو ایران کو سپورٹ کرے گا. اور نہیں, ویسے باتیں تو ہو رہی ہیں کہ جی یہ ویپنز جانے لگے ہیں, ایران کو ویپنز جا رہے ہیں اور رشیا بھی سپورٹ کر رہا ہے. اچھا, رشیا کا تھوڑا اور, کیونکہ رشیا کو چونکہ ایران نے سپورٹ کیا, ابھی بھی ڈرونز دیے, تو رشیا کا کیا پتا زیادہ وہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ایران کو سپورٹ کرے. اب کتنا سپورٹ کر رہا ہے وہ سب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. چائنا کتنا سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی آپ تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ چائنا جو ہے ریپلیس کر دے گا یو ایس کو ایک سیکیورٹی پرووائڈر کی مڈل ایسٹ میں, یہ تھوڑا کہ آپ زیادہ امید لگا رہے ہیں چائنا سے, اور چائنا اس کے لیے ابھی تک اتنا ریڈی نہیں ہے. اور یہ امریکہ کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ چائنا اس طریقے سے ابھی ہمیں چیلنج نہیں کر رہا ان سارے اسپیکٹس میں. ہاں, اکنامیکلی یس, ڈر لگا ہوا ہے چائنا سے, لیکن کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ چائنا اکنامکلی بہت آگے نکل رہا ہے, اور صرف اکنامکلی وہ بات نہیں, آپ افریقن کنٹریز میں دیکھ لیں اور ٹیکنالوجی میں بھی, تو ایسا بھی ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی از ناؤ ایز گڈ ایز ویسٹرن ٹیکنالوجی. تو یہ ان کو ہر چیز میں مقابلہ دے رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چائنیز پرسپیکٹیو بتا رہا ہوں, وہ پرسپیکٹیو کہ ہم نے ابھی نہیں جو ہے ڈائریکٹلی انوالو ہونا, خاص کر اس کانفلکٹ میں, خاص کر مڈل ایسٹرن کانفلکٹس میں. تو ابھی تک وہ ایک مڈل ایسٹ کو ایک بزنس اینگل سے دیکھ رہا ہے, کوپریشن اینگل سے دیکھ رہا ہے, اور وہ سیکیورٹی اینگل سے ابھی تک نہیں نظر آ رہا کہ چائنا. لیکن پاکستان کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. بالکل, وہ انڈیا کی وجہ سے خاص کر, تو پاکستان کو تو خیر فل انہوں نے سپورٹ دینے کی بات کہی ہے. چلے اب آتے ہیں ایران کی طرف, کہ جو ایران کا جو اس وقت سچویشن ہے, ایران کی سچویشن ہے, اور جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس کے پاس کیا آپشنز ہیں. مطلب ایران کیا دیکھ رہا ہے, ایرانی رجیم کیا سوچ رہی ہے کہ ابھی جو جس طرح انہوں نے اس کانفلکٹ کو ایک براڈن کیا ہے, تو یہ کیوں ایسا وہ کر رہے ہیں. حالانکہ مطلب جہاں پہ بھی سوالات اٹھ رہے تھے کہ اسرائیل کے خلاف ان کا سارا معاملہ تھا, تو وہ ان کے خلاف لڑائی کرے, تو یہ سارے گلف اسٹیٹس کو بھی بیچ میں کیوں انہیں انوالو کیا. بلکہ ایون کہ ہم نے دیکھا کہ جب برٹش اور فرینچ نے بھی جب کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے, تو انہوں نے ان کے بھی جو ایسٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا. تو دے آر لائک ولنگ ٹو گو فار اینی تھنگ دیٹ از اگینسٹ دیم. تو کیا یہ سسٹینیبل ہے, مینیجیبل ہے, یا کیا یہ سوچی سمجھی ایک بات ہے جو یہ کر رہے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ یہ ایک ڈیسپریٹ موو ہے ان کی طرف سے. تو کافی ادھر سے جو ویسٹرن فیڈ بیک آ رہا ہے کہ یہ ایک ایرانین ڈیسپریٹ موو ہے, اور یہی ایک نیریٹو چل رہا ہے, کیونکہ انہوں نے آف کورس ایسا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنا وائڈ ریجنگ ہو. لیکن میرے خیال سے یہ ایک ریشنل موو ہے. وہ اس وجہ سے ریشنل موو ہے ایران کی, کیونکہ انہوں نے تو ویسے ہی تہیا کر لیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایران کے بیلسٹک میسائلز کے ریزروز بھی جو ہیں ان کو بھی تباہ کرنا ہے, جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو, تو جیسے اسرائیل تباہ کر سکتا ہے ویسے تو گلف ممالک ویسے نہیں کر سکتے. تو اگر ان کے کوئی, اور یہ جو سب آپ برٹش اور فرینچ کی بھی بات کر رہے ہیں, جیسے عمان میں ایک بڑی برٹش بیس ہے تو وہ امریکہ بھی استعمال کرتا, تو ایسا نہیں ہے کہ جو برٹش اور فرینچ بیسز ہیں وہ برٹش تو خاص کر کہ وہ امریکہ استعمال نہیں کرتا. تو یہ سب جو ٹارگیٹس کر رہے ہیں اس کے پیچھے انہوں نے تھنکنگ ہے, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے ہی کر دیے ہیں. تو اس کے پیچھے تھنکنگ ہے, اور ان کو تو پتا ہے کہ اس سے زیادہ تو وہ ہمیں اب کر ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے ان کا سپریم لیڈر مار دیا, اور ان کو یہ دونوں کیپیبلٹیز کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرے, تو اس سے زیادہ ان کو کیا کر سکتے ہیں. تو یہی ہے, تو یہ ایک ریشنل موو مجھے لگا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی مطلب
बज़र्त मैं आपको कह रहा हूँ उधर से तो ये आ रहा है नहीं, कि वहाँ से तो उसको desperate हूँ, लेकिन ये है कि Iranians लेकिन जो उन्हें हैं, सारे जो उनके जो दुश्मन अनासिर थे गल्फ में जो पोटेंशियली, और या तो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत जगहों पे बेसिस को अटैक किया, अमेरिकन को, ये सऊदी अरेबिया में भी बेसिस को अटैक किया जो ईस्टर्न प्रोविंस में है, कुवैत में भी अमेरिकन बेसिस को। ये है कि दुबई में वो कहते हैं बुर्ज खलीफा के पास एक अच्छा, वो यूएई का आपको पता है कि वो एक और रिलेशनशिप भी है इजराइल के साथ, तो उनको मैं हमें थ्रेट दिया है शायद उन्होंने, अगर तो वो बुर्ज खलीफा के पास एक हिट किया किसी जगह पे तो, और फिर बुर्ज अल अरब पे भी हो गया ड्रोन का अटैक हुआ बिल्कुल। तो ये एक बड़े क्लियर मतलब एक मैसेज है कि आगे क्या होना, आगे ये टारगेट्स होंगे। और मेरे ख्याल से एक उसकी रैशनल, मैं इस वजह से भी कह रहा था कि एक ये भी एस्पेक्ट है कि वो प्रेशराइज करें इजराइल को और अमेरिका को कि हमें इतना नुकसान हो रहा है, और अभी स्टेट ऑफ ईरान का भी ये लग रहा है कि इसकी जो कॉस्ट है इस बैटल की वो उनके लिए बढ़ा दी जाए जिस तरह भी हो जाए, ताकि वो फिर और स्टेक होल्डर्स भी आ जाएंगे इसमें, तो फिर ये मसला जो है शायद डीएस्केलेट अभी इसका रिजल्ट नहीं पता, तो अभी देखते हैं कि स्ट्रेटजी का रिजल्ट कैसा निकलता है। लेकिन स्ट्रेटजी उनकी लगती तो ये है कि क्योंकि क्या पता है इसका रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव हो जाए कि उनको कहीं से देखें। अभी तो जो है इजराइल भी और अमेरिका भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, और कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन आप अगर बहुत ही कोई खराब चीज करें तो क्या पता वो नेटो को भी कुछ कह सकते हैं, ब्रिटिश और फ्रेंच को भी कह सकते हैं, अमेरिका को भी कह सकते हैं, दूसरे ममालिक को भी कह सकते हैं कि मदद करें। तो अभी पता नहीं है कि स्ट्रेटजी का नतीजा क्या आएगा। लेकिन एक आपने देखा कि एक अनएक्सपेक्टेडली ईरान ने ये पूरे मिडल ईस्ट में बेसिस को, और जो उन्होंने कहा कि जो एनिमी टारगेट्स उन्होंने उसको अटैक किया, बड़ी अहम बात है। तो इसमें पाकिस्तान को अब कहाँ पे देखते हैं? पाकिस्तान इस वक्त एक तरफ तो हम देखते हैं, अच्छा ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सेम जब इन्होंने वहाँ पे हमला किया तो अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पर हुआ, तो ये क्या कोऑर्डिनेटेड है या फिर ये एक चांस है कि दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं? जबकि हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी मोदी का भी वहाँ पे जाना, इन लोगों से भी मुलाकात हुई उसकी वहाँ पे, फिर इसराइल भी गया मोदी। तो इंडिया इस पर क्या सोच रहा है, और अफगानिस्तान की तरफ से ये क्यों इस हमारा जो बॉर्डर है उसके ऊपर कशीदगी बढ़ गई है? तो ये क्या सारा कुछ है, पाकिस्तान को किस तरह आप देखते हैं, और पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड क्या नज़र आ रहा है आपको? तो एक चीज़ तो ये है कि मैं ये नहीं कह सकता, इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और कि ये कोऑर्डिनेटेड है कि अफगानिस्तान से भी वो हो गया और फिर इन्होंने भी कर दिया, तो ये मेरे स्पेक्युलेटिव होगा, तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। क्या पता हो क्या पता नहीं हो, मुझे इसकी मतलब मैं लिंक नहीं कर सकता हूँ। ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान इज़ द सेकंड बिगेस्ट शियाइट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर ईरान, तो आपको इधर की सेंसिटिविटीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा केस है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ी शिया पॉपुलेशन इधर है, और ऐसी भी शिया, और ये वो ही हैं जो ऑफ कोर्स काफ़ी ईरान जाते रहे हैं ज़ियारत के लिए, और हर साल लाखों पाकिस्तानी जाते हैं। तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी जो हमारा अपरेटस है उसमें भी बहुत बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान तो ये सोच भी नहीं सकता कि ईरान के ख़िलाफ़, और ख़ासकर इतनी सेंसिटिव मौके पे जब इमाम ख़ामेनी की शहादत हो गई, तो फिर इतने सेंसिटिव मोमेंट पे तो सोच भी नहीं सकता कि मतलब उनके हक में या वेस्टर्न, तो पाकिस्तान के लिए तो ऑफ कोर्स बेस्ट स्ट्रेटजी यही नज़र आ रही है कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट में तो न्यूट्रल रहे। जॉइंट डिफेंस पैक्ट का फिर क्या बनेगा, उसका अक्सर सवाल लोग कर रहे हैं कि जो जॉइंट डिफेंस तो आप देखिए सऊदी अरेबिया अटैक ऑन रियाद,
تو کیا یہ انووک ہو جائے گا؟ اور نہیں ریاض پہ بھی وہ اس کی ایسٹرن سائڈ پہ کیا ہے تو وہ ریاض کے اندر نہیں ہے اور اس کی ایسٹرن سائڈ پہ ہے. تو وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی ایئر اسپیس بھی کھلی ہے. تو سعودی عربیہ کا جو ایسٹرن پروونس ہے جہاں آپ کو کیا پتا, لیکن وہاں پہ امریکن ٹروپ اسٹیشنڈ ہیں اور امریکن ایئر بیس بھی ہے اور یہ ان کا آئل رچ پروونس بھی ہے. اور انٹرسٹنگلی یہاں پہ ایک بہت بڑی شیعہ پاپولیشن بھی ہے. دس از دیر شیعہ پاپولیشن کا گڑھ ہے. تو بہت چیزیں ہیں جو ایران کو انکریج کریں گی ایسٹرن پروونس پہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سعودی عربیہ میں لائک اٹیک کریں گے. ہاں بالکل. تو وہ تو میرے خیال سے ان کا ارادہ بھی نہیں ہے. یہ تو پہلے بھی آپ کو اگر پتا ہو ہوتیوں نے ایسٹرن پروونس پہ اٹیک کیا تھا اور وہ انہوں نے روک دیے تھے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ میں اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر ہوتا تھا کنگ فہد یونیورسٹی میں جب ہوتیوں نے ایسٹرن پروونس پہ اٹیک کیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ میسائل انہوں نے روک دیے تھے لیکن اس کے شارپنل, تو میں کنگ فہد یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتا تھا اور برابر میں اریمکو کا کمپاؤنڈ تھا, تو اس کا جو شارپنل ہے وہ اریمکو کے کمپاؤنڈ میں گرا تھا. تو یہ ایک پہلے سے ٹارگٹ رہا ہے. اور اس کی ایک اور وجہ ایران یہ دیتا ہے کہ ہمارے جو شیعہ ہیں ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے. تو وہ ایک لارجر شیعائٹ کریسنٹ کا بھی حصہ ہے ایران کے, جس میں بحرین بھی شامل ہے, ایسٹرن پروونس بھی شامل ہے. اور آپ کو بحرین کا تو پتہ ہی ہے کہ خاص کر اس ٹائم پہ عرب اسپرنگ کے بعد ادھر ایران کی کوشش بھی تھی, ادھر کی بھی شیعوں کی کوشش تھی کہ ہمیں کوئی زیادہ رائٹس ملیں. تو وہ تو ان کا جیسے انہوں نے سارے جو ان کے جو ہے نا, جس میں آپ کو کہا جو پرانے ٹارگیٹس تھے ان سب کو ٹارگیٹ کر لیا اس دفعہ. وہ چاہے یہ ہو چاہے وہ کردستان میں ہوں, عراقی جو بھی ان کا ایک ٹارگیٹ رہے ہیں. صحیح بات انٹرسٹنگ ہے. تو اس وقت افغانستان سائڈ سے جو ہے اس کے بارے میں کیا آپ کا ٹیک ہے کہ یہ اس وقت کیوں بہت زیادہ جو ہے ہمارے خلاف ایگریشن کا بڑھ گیا ہے؟ پھر یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا افغان نیشنلز کو یہاں سے نکالنے کی بات کی گئی. یہ جو ٹینشن ہے ان کے ساتھ, اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں فیوچر کہ یہ کوئی ریزالو ہوگی یا, اور اس کے پیچھے بھی کیا انڈیا کا تو چلو ہو سکتا ہے شاید ہاتھ ہو بھی, کیونکہ وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ انڈیا کی وہاں پہ موومنٹ بھی کافی ہے, لیکن کیا اسرائیل بھی اس میں انوالو ہو سکتا ہے؟ وہ تو آپ نے کہا کہ اکیڈیمیکلی تو ہم نہیں اسے کہہ سکتے, ایویڈنس اس طرح سے نہیں ہے, لیکن اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور اس کا کیا آپ کو فیوچر نظر آ رہا ہے؟ تو میرا جو انالیسز ہے, اور یہ میں کیونکہ میری ایکسپرٹیز فلی اس میں نہیں ہے, تو یہ ایک انالیسز ہے, یہ مطلب ایک جیسے جنرل اور براڈر انالیسز آپ کو مڈل ایسٹ کا کہہ رہا ہوں وہ ویسا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ انڈیا آف کورس افغانستان کو اس میں سپورٹ کر رہا ہے, اور انڈیا اور اسرائیل بہت کلوز ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اسرائیل ڈائریکٹ افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں, لیکن میرے خیال سے تھوڑا ان لائکلی ہے. یہ میرا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ وہ اگر ہو بھی رہی ہے تو وہ اسرائیل کی انڈیا کے تھرو ہو رہی ہے. اور اسرائیل اور انڈیا کافی کلوز ایلائز ہیں, نہ ہی صرف کلوز ایلائز ہیں, اسرائیلی ڈرون بھی انڈیا میں مینوفیکچر ہوتے ہیں. تو جب ابھی اب دیکھ رہے ہیں ڈرون بھی کیا پتہ یہ وہی ہوں جو انڈیا نے دیے ہوں. تو آف کورس وہ تو نظر آ رہا ہے کنیکشن فلی. یہ کیسے ریزالو ہوتا ہے یہ بھی آف کورس ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے, اور مشکل لگ رہا ہے یہ بھی کافی ریزالو ہونا. ہوپ فلی بس یہی ہے. اور آپ کا کیونکہ یہ پلیٹ فارم بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں اکٹھا ہوں, سعودی عربیہ ان کو سمجھائے, افغانستان کو جو دوسرے ایکٹرز ہیں نیبرنگ, چاہے وہ ایران ہوں چاہے وہ دوسرے مسلمان ایکٹرز ہوں جن کا کچھ انفلوئنس ہو افغانستان میں, وہ پاکستان افغانستان کو قریب لائیں, کیونکہ یہ تو بالکل ہماری ایئر اسٹرائکس بھی بہت ہوئی ہیں پچھلے ایک ہفتے سے, بہت زیادہ کشیدگی ہے. بالکل. اور یہ ہمارے لیے اچھا, میرے خیال سے تو اچھا ہوگا کہ آف کورس یہ لڑائیاں نہ ہوں, اور آف کورس آئیڈیلی تو یہ ٹیررزم بھی تحریک طالبان پاکستان اور طالبان کا ختم ہو. تو آئیڈیلی تو اور بزنس ٹائز ریزالو ہوں پاکستان افغانستان. میرے خیال سے تو ایک براڈر پکچر میں
جو ہے آپس میں مل بیٹھ کے کام کریں اور بہت سارے ٹریڈ اور اس کے فوائد ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں جی کہ تھرڈ ورلڈ وار شروع نہیں ہوگی؟ شروع کیوں نہیں کر رہے آپ؟ جلدی سے کریں تاکہ کافی لوگ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں. دیکھیں ایک تو رشیا کیونکہ ہمارے ساتھ جو اس وقت مسلم آڈینس ہے ساری, پتہ نہیں کیا یہ obsession ہے ان کی کہ دے لو ٹو سی دس ڈسٹرکشن ہیپن. خیر اس کی اوپر سائیکولوجیکل ریزنس ہیں جس پہ ہم بات کرتے رہے, بالکل آئیڈیولوجیکل ریزنس بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہر دفعہ جب بھی ایسا ہوتا ہے نا تو بس لوگ جو ہے وہ سب کچھ کہتے ہیں جی بس اب گولڈ خرید لو, باقی سب بیچ تو جو ہے نا وہ ڈومز ڈے وہ جو ہے نا وہ جو کلاک ہے وہ ٹک کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ جو ہے جیسے آپ نے بتایا اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیا بات, یعنی اٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی لائک دس کہ اٹس گونا بی اے ہیوج اور براڈر کانفلکٹ. یعنی ایک کانفلکٹ ہے جس کے جو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں وہ جیسے آپ نے بتایا کہ بلسٹک میزائل کیپیبلٹی کو انہوں نے نیوٹرلائز کرنا ہے. میرا نہیں خیال کہ نیوکلیئر کیپیبلٹی کو نیوٹرلائز کرنا بھی ابھی شارٹ ٹرم میں شامل ہے, مے بی ان دا لانگ ٹرم اٹ از دیئر. تو بٹ یہ شاید جیسا ہم نے کہا 2-3 ہفتے کا اسٹیمیٹ ہے, اس کے بعد یہ کلوز ہو گیا, مطلب یہ ختم ہو جائے گا. اینڈ دین آف کورس دے ول کیپ آن ڈوئنگ دس مے بی ان فیوچر ایز ویل, لیکن اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ لائک گلوبل وار جس میں پوری دنیا آرمگیڈن بس شروع ہو گئی. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی. تو ابھی جیسے لگ رہا ہے آف کورس ایک رشیا یوکرین کا ارینا ہے جس میں رشیا ورسز یورپ بھی جنرلی ایک ارینا ہے, اور دوسرا یہ ارینا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مطلب اگر, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ چائنا ابھی انٹرسٹیڈ نہیں ہے اس کانفلکٹ میں ڈائریکٹلی انوالو ہونے کے لیے, تو ایسا تو نہیں لگتا کہ یہ مطلب ایک ورلڈ وار ان دا سینس کہ سپر وار کے چائنا بھی انوالو ہو جائے, رشیا بھی انوالو ہو جائے, یو ایس بھی, تو ایسا لگ بالکل بھی نہیں رہا. لیکن باقی اللہ کو بہتر پتہ ہے, لیکن ایسا نہیں لگ رہا کہ مطلب یہ خاص کر ایسٹ ایشیا اور ادھر پھیلے گی بات. یہ دو ابھی مین چونکہ کانفلکٹ چل رہے ہیں تو لوگوں کو آف کورس انزائٹی تو ہے, اور آپ نے کہا اس کے پیچھے بہت سائیکولوجیکل تھیوریز ہیں کہ آپ جب کہ آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہوتا ایونٹس کا تو آف کورس آپ جی ہم تو کہتے ہیں وہ پنجابی کہتے ہیں ایسی تو کھیل نہیں سکے وہ بھی نہ کھیلیں. تو ہم تو پہلے ہی بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ بس یہ دنیا تباہی ہو جائے تو اچھا ہے. حالانکہ دنیا بھائی ہم نے تباہ کرانے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی, اس کو ہمیں سنوارنا ہے. تو ڈومز ڈے از ناٹ ہیئر یٹ, انشاءاللہ ٹائم ہے ہمارے پاس, ابھی بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. اور اللہ فتنہ کم کرے. اور اللہ فتنہ تو پھیل چکا ہے. وی آر لیونگ ان دا اینڈ ٹائمز ان دا وے کہ یار ٹھیک ہے بہت سے ایونٹس ہو چکے ہیں, بٹ اسٹل دیر از اے لاٹ آؤٹ دیئر ٹو ڈو. ابھی بہت کچھ ہے جو ہمیں کرنا ہے, بہت کچھ ہم کر بھی سکتے ہیں. دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز فار مسلم امہ ٹو ٹیک بینیفٹ فرام. تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ یہ جو مینٹیلٹی ایک ہے بس جیسے ہی تھوڑا بہت ہو جائے بس جی جنگ شروع ہونے لگی ہے بس اب اور اللہ اس ٹائم سے بچائے. ہاں اللہ اور نہ ہی صرف اس ٹائم سے بچائے, اور مطلب کسی کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب وہ تو آئے گی, وہ اللہ ہی جانتا ہے. بالکل وہ قرآن کے ذریعے ہمیں یہ میسج ملتا ہے بالکل کہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو ہم اچھائی کی طرف جائیں, جیسے اپنی تو ہم تو اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اس طریقے طرف جائیں جہاں میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, پراسپیرٹی ہو. بالکل ہمیں اپنی جو مسلم امہ کے اندر مسلم کنٹریز ہیں ان میں بہت بڑے بڑے کرائسس ہیں, گورننس کا بہت بڑا کرائسس ہے, اکنامک کرائسس تو ہمارے سامنے ہے, بڑے بڑے مسائل ہیں, ہم ان پہ ہم فوکس نہیں کرتے. ٹیکنالوجیکل کرائسس ہے, مطلب یہ اوور آل جو انٹلیکچوئل جو ایک ریگر ہے وہ نہیں ہے. تو اب یہ سارا معاملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے نزدیک کہ ہم اس پہ فوکس کریں. جیسے کہ اس طرح کے کوئی ایونٹس آتے ہیں وہ سارے ہمیں ٹرپ کر دیتے ہیں, اور مسلم مائنڈ جو ہے وہ بالکل اپنے وجہ وہ پیرالائز ہو جاتا ہے, اور بس وہی اینڈ ٹائمز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ ابھی تو نہیں ہے اینڈ ٹائمز, یعنی اینڈ ٹائمز تو اب ہیں, ہم اس پہ رہ رہے ہیں, لیکن ابھی وہ تھرڈ ورلڈ وار نہیں شروع ہوئی.
حوصلہ رکھیں. جو لوگ بھی سن رہے ہیں, جو بھی آپ کے پلانس ہیں ان کو پورے طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں. اور ریاستوں کو بھی پتہ ہے, سارے پالیسی میکرز کو بھی پتہ ہے کہ اٹ از اے لمیٹڈ کانفلکٹ, اس کے بھی شارٹ ٹرم گولز ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. ہاں ان کے لانگ ٹرم گولز بھی ہیں, وہ اس کے لیے کام کرتے رہیں گے. ہمیں بھی اپنے لانگ ٹرم گولز اب بنانے ہیں, ہمیں بھی شارٹ ٹرم گولز بھی ہونے چاہیے, لانگ ٹرم گولز بھی ہونے چاہیے, تاکہ ہم اپنی اس جو اسٹیٹ ہے اس سے نکلیں. تو ہمیں اپنا جو دماغ ہے وہ بند نہیں کر دینا ان سارے ایونٹس کی وجہ سے. تو ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر, آپ نے ٹائم دیا. چلا آپ کو ہم مدعو کرتے رہیں گے اس جیو پولیٹیکل انالیسس کے حوالے سے بھی. تو آڈینس کے لیے بھی ہے, کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو لاسٹ جو تھا سیزن وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا, اس میں بہت سے مسائل بھی تھے, ہم نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا. تو اس جو نئے سیزن کو, نئے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجیے. آپ کو کویشچنز ہیں اگر آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب کے لیے, تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے اس کے آنسر لے کے آپ تک پہنچا دیں گے. اور آئندہ آنے والے جو بھی ایپیسوڈز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو اس میں معلوم ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تو ڈو سبسکرائب ٹو دس چینل. جزاکم اللہ خیر.